ملا جیون بول کے ایک بزرگ تھے، اپنے وقت کے زندہ ولی تھے اور شاہجہاں کے زمانے کے تھے. تو شاہجہاں دلی جو ہے جب بہت خوشحالی آئی، بہت پیسہ آیا، تو اس کو ریشم پہننے کا خواہش پیدا ہوا. کیا پہننے کا؟ ریشم کا کپڑا. اور چند علماء سے پوچھا، جو علماء سو منہ چاٹو قسم کی جو علماء ہوتے تھا، ان سے پوچھا تو جہاں پناہ آپ کے لیے جائز ہے کہتی. آپ کے لیے وہ بھکا بن زمانہ تھا، مکے کے زمانے تھا، تنگ دستیاں تھے، جبکہ حساب سے اللہ کے نبی نے ریشم مرد کے لیے حرام کہا. آپ کو ایسی خوشحالی ہے، سمجھے میرے دوستو بزرگوں، آپ کو ریشم پہننا جائز ہے. تو ان علماء کے کہنے پر بادشاہ ریشم پہن کے جامع مسجد دلی میں آیا. کہاں پر؟ لال قلعے کے سامنے جو ہے نا، وہاں آیا. اب یہ ملا جیون پہلی صف میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے. چلو سارے علماء سے پوچھیں، اس فقیر سے، ان سے بھی پوچھو، ملا جیون کیا میں ریشم کا کپڑا پہن سکتا ہوں؟ نہیں پہن سکتا. پہن کے آیا، وہ بھی کیسا آیا؟ تو ملا جیون بولے اس کا فتویٰ دینے کے لیے جمعہ ذرا لیٹ پڑھنا پڑے گا. بولے گا وہ کئی کو ہے، بعد میں بولتا ہوں، ذرا جمعہ کو روکو، میں گھر تک جا کے اس کا فتویٰ دیتا ہوں. سیدھا گھر گئے، بھی بچوں کو بلائے. دیکھو ایک حق بات بولنے کا ٹائم آیا ہے، شاید جان جا بھی سکتی ہے، رہ بھی سکتی ہے. اب میری زندگی کی آخری ملاقات ہے، انشاءاللہ جنت میں مل لیں گے. کہاں مل لیں گے؟ میں اگر شہید کر دیا گیا تو گھبرانا نہیں، اللہ کے بھروسے پر بول کے اب آ کے بابا کے دہل کھڑے رہ کے اعلان کرے، ریشم پہننا آقا نے حرام قرار دیا ہے. جو پہننے کا فتویٰ دیا وہ بھی، اور فتویٰ سن کے جو پہنا وہ بھی، یہ دونوں اسلامی نظریے سے واجب القتل ہے. کہتے پہننے والے کو بھی فتویٰ دینے والوں کو شریعت قتل کا حکم دیتی ہے. بولتے شاہجہاں دلی کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. اب یہ پورا مجمع ملا جیون کے باتوں میں جذبے میں آ کے کہ میرے قتل کر کے ٹکڑے نہ بنا دے. جمعہ پڑھتے ہی جو گلیوں میں سے نکل کے بھاگا ہے شاہی محل کے لیے، میرے دوستو بھاگ کر وہاں جا کے ایک دم غصے میں بھڑک گیا. بھڑک کے جو فرمایا، اپنی فوج کا خاص دستہ جو بادشاہ کی سیکورٹی گارڈ ان کو بلایا، جا کے ملا جیون بڈھے کو آن دی اسپاٹ گرفتار کر کے لا کے جیل میں ڈال دو. اس نے پورے مجمع میں ہماری بے عزتی کر دیا، ہمیں قتل کا حکم جاری کر دیا. بولتے اس کی فوج نکلنے لگی. تو ملا جیون شاہجہاں کے بیٹے تھے اورنگزیب، بولا وہ ملا جیون کے شاگرد تھے. جیسے بابا کا یہ فیصلہ سنے، دوڑتے ہوئے سیدھا استاد کے گھر آئے. آ کے استاد تم نے کیا فتویٰ دیا، کیا گڑبڑ کیا؟ ابا جان بڑے غصے میں جوش میں ہے اور خاص فوج سیکورٹی گارڈ کو بھیجا رہے، وہ آنے والی ہے، تمہیں گرفتار کر کے لے آ کے جیل میں ڈالنے والی ہے. کاہے کو ایسا فتویٰ دیے؟ جلدی سے جا کے بادشاہ سے معافی مانگو، وہ مانگو، یہ مانگو. بولتے ملا جیون کا بھی جذبہ اٹھ گیا. اچھا تیرے باپ کو اپنی فوج اور حکومت کا ناز ہے، پھر ہم کو ہمارے اللہ کا ناز ہے. لا میرا ہتھیار، وضو اور مسواک، وضو کا لوٹا، مسواک اور مصلی لے کے آ، ابھی بتاتا ہوں تیرے باپ کیا ہے، ہم کیا ہے. بولتے وہ شاگرد وضو کا لوٹا مسواک لا کے رکھا. دیکھتے بابا کی فکر شروع ہو گئی، اگر یہ بڈھا نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا میرے بابا کا ایڈریس بھی دنیا میں نہیں رہے گا. بول کے گلیوں میں سے پڑھتے ہوئے بھاگے. ابا جان کیا تماشا کر رہے ہیں، کس سے چھیڑ لے رہے ہیں، کس سے لڑ لے رہے ہیں؟ وہ بڈھا ہاتھ اٹھائے گا تمہارا ایڈریس بھی دنیا میں نہیں رہے گا. میرے دوستو جا کے باپ کے دل میں بم ڈالے تو تاریخ میں لکھا ہے بغیر چپل پہنے کے شہنشاہ بھاگ کے آیا ملا جیون کے فقیر کی جھوپڑی پہ، حضرت معاف کر دو میرے سے قصور ہو گیا. یہ تھی نماز جو بادشاہوں کو، محلوں کو ہلا دیتی تھی اور دلوں کو ہلا دیتی تھی، لا کے اللہ والوں سے ملا دیتی تھی. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے.